بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں آج ہم کریں گے مذکر مونث۔ بھائی مذکر مونث سے تو سبھی بچے واقف ہیں، لیکن کچھ مذکر مونث ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری سمجھ سے سوچ سے جو ہے بالاتر ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں پاتے کہ یہ مذکر ہے یا مونث۔ ان کو مذکر کے کہتے ہیں کہ زمرے میں لکھیں یا مونث کے سائڈ پہ لکھیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو پیارے بچوں آج کچھ ایسے رولز ہیں جن کو ہم فالو کر کے، جن پر عمل کر کے ہم ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے مذکر کون سا ہے اور مونث کون سا ہے۔ تو پیارے بچوں چلیے چلتے ہیں ان رولز کی طرف، یا کہ ان قواعد کی طرف جو ہے کہ مذکر مونث سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، جن کی مدد سے ہم بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں یہ مذکر ہے کہ مونث۔ بس ان کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے اور مذکر مونث ایزیلی بنا لینا ہے۔ چلیے چلتے ہیں مذکر مونث کی طرف۔ بے جان اشیاء میں نر اور مادہ نہیں ہوتے، یعنی کہ جو مذکر مونث میں بے جان کوئی بھی چیز ہے اس میں نر اور مادہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کو مذکر اور مونث کا فرق محض خیالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے تذکیر و تانیث غیر حقیقی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں نمبر 1 پہ ہے تمام زبانیں مونث کہلاتی ہیں، جیسے اردو، انگریزی، فارسی، پنجابی، بلوچی، سندھی وغیرہ، یعنی کہ یہ تمام کیا ہیں، یہ مونث کے زمرے میں آتی ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے سال کے تمام مہینوں کے نام مذکر پکارے جاتے ہیں چاہے وہ اسلامی ہو یا انگریزی۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے ہمارا ہفتے کے تمام دنوں کے جو نام ہیں وہ مذکر ہیں، مگر جمعرات کو مونث بولتے ہیں۔ تو نمبر 4 پہ ہے پیارے بچوں تمام سیارے مذکر پکارے جاتے ہیں سوائے زمین کے، کہ جو ہماری زمین ہے وہ کس میں آئے گی، مونث میں لکھی جائے گی، اور باقی جو سارے وہ مذکر۔ نمبر 5 پہ ہے تمام نمازیں مونث بولی جاتی ہیں، مثلاً فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، تراویح وغیرہ۔ نمبر 6 ہے تمام دھاتوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، مثلاً سونا، تانبا، پیتل، ایلومینیم وغیرہ، لیکن کانسی اور چاندی کو مونث بولتے ہیں۔ تو پیارے بچوں نمبر 7 پہ ہے جن بے جان اسما کے آخر میں الف یا ہے آئے وہ زیادہ تر مذکر ہوتے ہیں، مثلاً کپڑا، لوہا، باجا، پردہ، راستہ، دانہ اور افسانہ، بوٹا، دھنیا، کتابچہ، سبزہ وغیرہ۔ نمبر 8 پوائنٹ ہے بعض اسموں کے آخر میں الف آتا ہے مگر وہ مونث پکارے جاتے ہیں، جیسے گھٹا، چھالیا، ہوا، فضا، مالا وغیرہ۔ نمبر 9 پوائنٹ ہے ایسے الفاظ جن کے آخر میں چھوٹی آتا ہو زیادہ تر مونث بولے جاتے ہیں، جیسے چھتری، سبزی، منڈی، سوئی، گٹھری اور نوکری، گھڑی، صفائی، لکھائی، برائی، کشتی وغیرہ۔ نمبر 10 پوائنٹ ہے بعض اسما کے آخر میں چھوٹی آتا ہے مگر ان کا شمار مذکر الفاظ میں ہوتا ہے، مثلاً پانی، گھی، موتی، دہی وغیرہ۔ نمبر 11 ہے وہ الفاظ جن کے آخر میں پن آئے وہ مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے بچپن، لڑک پن، دیوانہ پن، پاگل پن، دیوالیہ پن وغیرہ۔ نمبر 12 پہ ہے ایسے اسم جن کے آخر میں تے آئے وہ مونث میں شمار ہوتے ہیں، جیسے گھبراہٹ، سجاوٹ، تھکاوٹ، آہٹ، رکاوٹ وغیرہ۔ نمبر 13 ہے اردو کے تمام مصادر جب الگ الگ ہوں تو مذکر شمار ہوں گے، جیسے آنا، جانا، لکھنا، بولنا، چلنا، رکنا، بجانا، چلانا، ہنسنا، رونا، مارنا وغیرہ۔ نمبر 14 پہ ہے عربی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں تے آئے مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے محنت، عزت، دولت، برکت،
شرکت اور صورت، فطرت، شرافت، صحبت، محبت، حکمت، قدرت، قیامت، جنت، حرکت وغیرہ۔ نمبر 15 ہے فارسی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں شین ہو مونس بولے جاتے ہیں، جیسے سفارش، گزارش، کوشش، جنبش، پرستش، کشش، کشمکش، کشمش، نوازش، خواہش وغیرہ۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مذکر مونس کے جو کچھ ایسے الفاظ، یعنی کہ کچھ مذکر مونس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لکھتے وقت آپ کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ مذکر لکھیں یا مونس۔ اب آپ کو ان رولز کو جو ہے وہ پڑھنے کے بعد یا سمجھنے کے بعد بہت آسان ہو گیا ہوگا، آپ کے کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل، بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس جو بے جان اشیاء کے جو مذکر مونس آپ کو بتائے گئے ہیں، ان کے رولز جو بتائے گئے ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ تو آپ نے ان کو رولز کو جو ہے نا ان پہ عمل کر کے، ان کو فالو کر کے آپ نے مذکر مونس بنانے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے 100% جو نمبر ہیں وہ مذکر مونس میں آئیں گے۔ تو پیارے بچوں، میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، ملیں گے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔